اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ جس میں ہم نے وہ روایات ڈسکس کی تھیں اور وہ روایات سامنے رکھی تھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب یہاں پر ہم وہ روایات کریٹیکل ڈسکس کریں گے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اور حقیقی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی نفی فرمائی ہے اور قرآن مجید سے اس کا استدلال کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اس ویڈیو میں ان روایات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور دونوں روایتوں کو ایک دوسرے کے تضاد لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہم سامنے رکھیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت مسروق تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس بات سے کہ جو تم نے کی ہے، یعنی جو سوال تم نے کیا ہے اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو تم سے تین باتیں کہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جو تم سے یہ بات بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ پھر سورہ شورا کی آیت تلاوت فرمائی کہ کسی بندے کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کریں مگر پردے کے پیچھے، یا پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی کریں۔ پوری آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی۔ اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتے تھے تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا پانے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح جس نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی ہے تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی کہ اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ کے لیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس روایت کی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مسروق روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے وہ کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ پہلی چیز جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی وہ یہی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ تو حضرت مسروق جو تابعی ہیں وہ ایک دم ٹیک انہوں نے ہٹائی اور آگے ہو کر تھوڑے سے آگے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اماں جان تھوڑا سا رک جائیے، جو آپ بات کر رہی ہیں تھوڑا سا رک جائیے، اس میں جلدی نہ کیجیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ان کو واضح آسمان پر؟ اور اسی طرح سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہے دوسری مرتبہ، نزلۃ اخری، یعنی دوسری مرتبہ اترنا دیکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ پہلی خاتون ہوں یا وہ میں پہلی ہوں اس امت میں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے، میں نے انہیں نہیں دیکھا ان کی اصلی صورت میں مگر 2 مرتبہ۔ میں نے انہیں دیکھا ہے آسمان سے اترتے ہوئے اور ان کا حجم آسمان اور زمین کے درمیان میں سمایا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی انہی 2 آیتوں کو بنیاد بنایا اور اس کا رد کیا۔ مسند احمد میں اس کی اور ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ سوال کیا اس کے بارے میں، ان 2 آیات کے بارے میں جو سورہ نجم کی ہے وہ سورہ تکویر کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر السنن الکبریٰ میں ہمیں روایت ملتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تنہا قول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایات اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہمیں جو امام دارقطنی کی کتاب ہے رؤیت اللہ، اس کے اندر بھی ملتی ہے، اس میں بھی یہی مفہوم آتا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل سے۔ پھر المعجم الکبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہی روایت ہمیں ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ اپنے دل سے دیکھا ہے۔ پھر امام دارقطنی کی رؤیت اللہ ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت کعب کی ایک کنورزیشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضرت کعب نے بڑی زوردار آواز میں تکبیر بلند کی اور انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رؤیت کو اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کلام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ اچھا، یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق، اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی روایات مل گئی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم میں، رؤیت اللہ میں، اسی طرح جو دوسری کتابیں ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے دیکھا ہے، یعنی اپنے خواب میں دیکھا ہے، حقیقی حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفی فرما دی ہے کہ نہیں دیکھا ہے بالکل، تو بظاہر انسان کو ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، جسے ہم اپنے اس سے پہلے والے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ جس لیکچر کا نام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب دیکھا ہے۔ تو اس میں کچھ روایات ایسی بھی تھیں جامع ترمذی کی کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو ان روایات کو محدثین نے خواب پر ہی محمول کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ جو روایات آئی ہیں وہ خواب کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں 2 قسم کی روایات ہو جاتی ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آ جاتی ہے۔ اب ان دونوں روایات کو محدثین نے اس پر محمول کیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر ہیں فتح الباری میں فرماتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اثبات ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے انکار کرنا اس بات سے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں جمع ممکن ہے، وہ اس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس بات کی علامت ہے، وہ خواب پر محمول ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی یعنی نہیں دیکھا وہ ریالٹی میں ہے، کہ ریالٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مطلب کہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح رہتی ہیں اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو محدثین نے دونوں قسم کی روایات کو اس طرح جمع کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے اس سے ریالٹی میں مراد لیے ہے، حالانکہ ان کی جو روایات آئی ہیں وہ خواب کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری روایات ہیں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے دیکھا ہے، اور دل سے دیکھنا خواب میں ہوتا ہے، دل سے دیکھنا یہی مراد ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، رؤیت منامی بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا جو دل سے دیکھنا ہوتا ہے، خواب میں دیکھنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں یا انبیاء کے خواب وہی کیسے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی دونوں قسم کی جو روایات ہیں۔ اب ہم جو سورہ نجم میں اور سورہ تکویر میں جو 2 قسم کی آیات ہمیں ملتی ہیں اس سے ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور اسی طرح جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ اس جو وحی ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس کو علمہ شدید القویٰ، اور اس وحی کو سکھلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ زبردست طاقت والا ہے۔ ذو مرۃ، وہ طاقت والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ بلند ہو گیا، وہو بالافق الاعلیٰ، پھر وہ بلند آسمان پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہو گیا اور قریب ہو گیا، پھر وہ دو کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کہ وحی کرنی تھی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں وہ قریب ہو گیا، اور وہ یعنی کہ اس نے دیکھا اسے جب وہ افق پر تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بعض حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو اگلی آیت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اس نے دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ، یعنی اترتے ہوئے دیکھا ہے سدرہ منتہا کے پاس۔ تو یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد جبریل امین ہے، اور اسی طرح سورہ تکویر میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہیں دیکھا ہے واضح آسمان پر۔ کسے دیکھا ہے؟ اس سے مراد صحابہ کرام نے، جو جمہور صحابہ کرام ہیں۔ صحیح مسلم میں روایات ملتی ہیں، المعجم الکبیر طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس سے مراد حضرت جبریل امین کو اور جبریل علیہ السلام کو لیا ہے۔ اس کے برعکس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، صحیح مسلم میں روایت ہے، جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، روایت اللہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ نجم کی اور سورہ تکویر کی آیت ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا لیا ہے، اور وہ بھی دل سے دیکھنا لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ نیند کی حالت میں دل سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول درست یعنی معلوم نہیں ہوتا۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اگرچہ خواب میں مراد لیا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ انہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اس بارے میں، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس سے استدلال کیے ہے، جیسے علامہ ابن قیم ہے، علامہ ابن تیمیہ ہے، اور جو دیگر محدثین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صحیح بخاری کی جو معراج والی روایت ہے، بظاہر اس سے انہوں نے استدلال کر کے یہ بات کر دی ہے کہ جبریل امین کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وحی کا معاملہ ہوا تھا، وہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے حتی جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس آ گئے اور قریب ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے یہاں تک کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی زیادہ کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر کچھ الفاظ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ سورہ نجم میں بھی ہیں، دونوں کے اندر سملیرٹی ہے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو اجتہاد ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، اور یہ رائے انہوں نے اختیار کی کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، جو سورہ نجم میں دیکھنا آیا ہے، اور اسی طرح جو سورہ تکویر میں آیا ہے۔ تو محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اجتہاد اس طرح بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح اجتہاد کیا ہے، لیکن جو مرفوع روایتیں ہیں وہ حضرت جبریل امین کی ہیں۔ اسی وجہ سے سیر اعلام النبلاء میں جو علامہ ذہبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ والی روایت ہے صحیح بخاری کی معراج والی، کہ اس کے بظاہر سے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا ہے، کہتے ہیں، لیکن جو بات دلالت کرتی ہے وہ اس بات کی عدم پر دلالت کرتی ہے، یعنی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باوجود کہ اس کا امکان موجود تھا۔ تو اب اس سے ہمیں معلوم ہو چکا کہ جو مرفوع روایات ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایات ہیں وہ خواب پر اسے محمول کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو نفی ہے وہ حقیقت پر ہے، وہ حقیقت پر اسے محدثین نے اسے محمول کیا ہے، اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور جہاں تک سورہ نجم اور سورہ تکویر کی بات ہے تو اس کی بحث ہم کر چکے ہیں۔